رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصیہ ولا الدون ولا یعد عقل مجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ ید محدود ولنعت موجود ورقت معدود فطر الخلائق بقدرتہ نشرح برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا مولانا بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ایک صلوات بھی دی جذبت آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. برادران عزیزان سید الشہداء قابل قدر سامعین، خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب میں اہل بیت کی عظمت اور ان کی منزلت اور ان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. جس طیب و طاہر کا ذکر کی شروعات آج کہ 8 روز قبل کی تھی، آج اس کے 9ویں مرحلے میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور آج کی شب عاشور ہے. بڑی قیامت کی شب ہے. ایسی شب آپ کربلا کو، ہم کو اور آپ کو کربلا کو صرف یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کربلا میں صرف امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت ہی نہیں دی ہے، بلکہ مکمل طریقے سے قرآن کی تفسیر بھی کربلا میں مکمل ہوئی ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. پروردگار عالم نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تمام انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، کیونکہ میں اس کا ٹیسٹ لوں گا اور اس کو میں آزماؤں گا. اس کا ٹیسٹ لوں گا اور اس کو میں آزماؤں گا. نبتلی، میں اس کا ٹیسٹ لوں گا اور اس کو میں آزماؤں گا. کیوں آزمائے گا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے کہ میں نے اس کو سننے جیسی طاقت دی ہے اور دیکھنے جیسی قوت عطا کی ہے. انا ہدیناہ السبیل، اور میں نے اس کو راہ ہدایت ماضی میں دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا. اب اگر اس کی تینت پاک ہوگی، اس کی پرورش طہارت میں ہوگی تو یہ شاکر بن جائے گا، ورنہ کفر اختیار کر لے گا. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. تو میں نے ایک بات کہی کہ کربلا کو صرف یوں ہی نہ دیکھا جائے کہ کربلا
میں امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اور 3 روز کی بھوک و پیاس میں شہید کر دیے گئے۔ کربلا صرف اتنے ہی کا نام نہیں ہے کہ بلکہ کربلا وہ دیباچہ ہے کہ اگر اس پر ریسرچ کی جائے، اس کو غور سے دیکھا جائے تو انسانیت کو وہ پیغام دیا ہے کہ حق پر رہ کر کے جینے والوں کو حوصلہ دیا ہے کہ اگر حق پر ہو تو پریشان مت ہو، فتح تمہاری ہونا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ حق پر ہو، حق پر رہنے والوں کو کربلا نے ایک حوصلہ دیا ہے اور یہ بتا دیا کہ اگر حق پر زندگی گزار رہے ہو، کسی کا دل نہیں دکھا رہے ہو، کہیں سے کسی کو ایذا نہیں پہنچا رہے ہو، کہیں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے ہو، تو تم کو کامیابی ہونا ہی ہونا ہے، تم ناکام کہیں سے نہیں ہوگے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حق پر لڑو، اور ہم کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں ہمارے نفس سے زیادہ، ایک مجلس میں نے کہا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ اگر نفس بیدار نہ ہوتا تو شب عاشور کبھی حر بیدار نہ ہوتا، لیکن حر کی بیداری نے بتا دیا انسان کا نفس کب اسے جنت سے جہنم کی طرف لے کر چلا جائے اور جہنم سے جنت کی طرف لے کر چلا آئے، یہ اسے خود نہیں معلوم ہے۔ انسان کا نفس انسان کو کب جنت سے جہنم کی طرف لے کر چلا جائے اسے کچھ نہیں معلوم رہتا، لیکن یہ نفس کب ہوگا؟ جب ہماری طینت پاک ہوگی، ہماری بنیاد پاک ہوگی، تب جا کر کے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیوست ہوں گی۔ اس کے پہلے ہم یہ سب چیزیں اپنے اندر لانا چاہیں تو ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا کربلا کو کربلا ہی نہ سمجھو، بلکہ کربلا وہ دیباچہ ہے کہ جس نے قرآن کی تفسیر کو مکمل کیا۔ آپ نے سنا شب عاشور حسین مظلوم نے شمع کو بجھا دیا تھا، بیعت کو اٹھا لیا تھا۔ آپ یہ بتائیے اتنی مصیبت میں گرنے کے بعد، اتنی پریشانیوں میں رہنے کے بعد، کائنات کا کوئی انسان ایسا ہوگا جو اپنے ساتھیوں سے کہے تم لوگ چلے جاؤ، یہ میرے قتل کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ مجھے مارنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اتنی پریشانیوں کے میں گرا رہنے کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شمع کو بجھا دیا۔ آیت الکرسی کا ایک جملہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ اور کربلا کے جنگ دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے تھی۔ اب اگر حسین شب عاشور بیعت نہ اٹھاتے اور بیعت نہ اٹھاتے تو لوگ کہتے، عباس کے خوف میں لوگ حسین کے پاس جمع تھے کہ اگر بھاگ جائیں گے تو مار ڈالے جائیں گے، کیوں نہ قدموں میں مر جائیں۔ اب حسین مظلوم نے کہا سنو، میں بیعت ہی نہیں اٹھا رہا ہوں، تمہارے چہرے سے شرمندگی کا نقاب بھی ہٹا دے رہا ہوں کہ تم اگر یہ سوچ رہے ہو، تمہارے ذہن میں اگر اس طریقے کا خیال آ رہا ہے کہ اگر جاؤں گا تو مولا حسین دیکھ لیں گے تو میں کیسے جاؤں، تو لو میں چراغ کو بجھا دے رہا ہوں، چراغ کو گل کیے دے رہا ہوں، چراغ کو بند کیے دے رہا ہوں، تاکہ اب تمہیں جہاں جانا ہو چلے جاؤ، تاکہ شرمندگی کا نقاب تمہارے چہرے پر نہ پڑا رہے۔ اب
سمجھ میں آیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ کربلا جیسی جگہ قرآن کی تفسیر کو مکمل کرنے کے لیے کہیں نہیں ملے گی کہ کیسے کس طریقے سے دین کے اوپر سے جبر کو ہٹا کر کے حسین مظلوم نے کہا دیکھو میرے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی جبر نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے شہید ہونے کے لیے آئے تھے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر۔ وہ اپنی مرضی سے شہید ہونے کے لیے آئے تھے، یہ نہیں تھا کہ حسین مظلوم نے زبردستی انہیں روکا تھا، بلکہ وہ خوشی خوشی شہادت دے رہے تھے، خوشی خوشی حسین مظلوم کے اوپر اپنے کو قربان کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا شب عاشور، شب عاشور کوئی معمولی شب نہیں ہے، یہ وہ شب تھی شب عاشور سے پہلے جس میں ہر بیوی اپنے شہیدوں کو، ایک طرف ایک خیمے میں جناب زینب ہیں، ایک زانوں پر کون کو، ایک زانوں پر محمد کو بٹھا کر کے کہہ رہی ہیں بیٹا کل یوم شہادت ہے، کل یوم شہادت ہے، اور کل تم کو قاسم سے پہلے، اکبر سے پہلے اپنی جان ماموں کے اوپر قربان کر دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائیں، اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اور ایک جملہ شہزادی زینب نے اور کہا کہ دیکھو جنگ کرتے کرتے اگر فرات کے کنارے پہنچ جانا تو ایسا نہ ہو کہ پانی دیکھ کر پیاس بھڑک جائے۔ فرات کے کنارے اگر پہنچ جانا تو ایسا نہ ہو کہ پانی دیکھ کر پیاس بھڑک جائے، چونکہ اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اگر اصغر اور سکینہ سے پہلے پانی پی لیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک طرف ام لیلہ ہیں، اکبر کو اپنے خیمے میں بٹھا کر کہہ رہے ہیں بیٹا اکبر کل یوم شہادت ہے۔ تمام بیویاں اپنے اپنے لخت جگر کو، اپنے گود کے پالے کو، اپنے سرتاج کو، اپنے سہاگ کو اپنے پاس بٹھا کر کے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ وہیں ام رباب بھی اصغر کو اپنے پاس بٹھا کر کہہ رہی ہیں کاش تو بھی اپنے پیروں سے چلتا تو میں تجھے بھی میدان میں بھیجتی، جو میری طرف سے بھی ایک شہادت لکھی جاتی، شہادت قبول کی جاتی۔ ایک مرتبہ رباب نے اصغر کی کمر میں ایک پٹکا باندھا اور آستین کو الٹا اور الٹنے کے بعد کہا اصغر میں تمہیں سپاہی بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، حسین کا سپاہی بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا مصائب پیش کیا جائے۔ کون اکبر؟ وہ اکبر جس کی پرورش ثانی زہرا جناب زینب نے کی تھی، اور جب سے شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی اس وقت سے لے کر کے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام شہزادہ اکبر سے ہمیشہ ایک بات پوچھتے تھے بیٹا اکبر کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، کچھ چاہتے ہو؟ شہزادہ علی اکبر نے ہمیشہ ایک بات کہی بابا جان پھوپھی اماں سب کچھ پورا کر رہی ہیں، بابا جان پھوپھی اماں سب کچھ پورا کر رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، پھوپھی اماں سب کچھ عطا کر رہی ہیں۔ ہمیشہ حسین مظلوم نے پوچھا، ہمیشہ اکبر نے ایک ہی جواب دیا۔ اب وہی اکبر جوان ہو کر کے میدان کربلا میں آ گئے،
سب شہید ہو گئے۔ عباس کا علم، خالی علم بھی خیمے میں آ چکا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں آ چکے، اون و محمد کا جنازہ خیمے میں آ چکا۔ اب شہزادے علی اکبر ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں، مولا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور مستقل اصرار بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مولا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا جاؤ، مجھ سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی اماں کا ہے، تمہاری مادر گرامی کا ہے، جاؤ پھوپھی اماں سے اجازت طلب کر لو۔ آئے، اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ جناب زینب اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اگر روز محشر دادی جان نے پوچھ لیا زینب تمہارا اکبر پیارا تھا، میرا حسین پیارا نہیں تھا، تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ کہا اچھا جاؤ اکبر خدا حافظ، جاؤ اکبر خدا حافظ۔ ماں کے پاس آئے، اماں بھی اجازت نہیں دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسی اکبر نے کہا اماں جان اگر دادی نے پوچھ لیا تو آپ کیا جواب دیجیے گا کہ تمہارا اکبر پیارا تھا، میرا حسین پیارا نہیں تھا؟ کہا جاؤ اکبر خدا حافظ۔ راوی نے لکھا ہے اکبر جو میدان خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو کئی مرتبہ پردہ اٹھا، کئی مرتبہ پردہ گرا۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی سکینہ نے بڑھ کر دامن کو پکڑا ہوگا اور کہا ہوگا چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، اون و محمد گئے واپس نہیں آئے، میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ اللہ اللہ، کسی طریقے سے اکبر رخصت ہوئے۔ اب جو شہزادے علی اکبر رخصت ہوئے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ شہزادے علی اکبر امام حسین سے رخصت ہونے کے بعد ابھی تھوڑی دور بڑھے تھے کہ پیچھے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہا بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر آپ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے۔ ایک مرتبہ شہزادے علی اکبر کو رخصت کیا۔ اب شہزادے علی اکبر میدان میں گئے، ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کی۔ ادھر حسین مظلوم نے دیکھا کہ شہزادے علی اکبر کا مقابلہ ایک نامی گرامی پہلوان سے ہوا ہے۔ ادھر ام لیلا نے کہا فضا میرے مولا حسین کے چہرے پر نظر رکھو، اگر چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے تو سمجھنا میرے اکبر پر کوئی مصیبت ہے۔ ایک مرتبہ جا کر کے کہا مولا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، کہا جا کر کے جلدی پوچھو میرے بیٹے اکبر کے اوپر کوئی مصیبت ہے؟ کہا ہاں۔ جیسے ہی فضا نے آ کر کے کہا پوچھا کہ مولا کیا اکبر کے اوپر کوئی مصیبت ہے؟ کہا ہاں، اکبر کا مقابلہ ایک نامی گرامی پہلوان سے ہو گیا ہے، اور میرا بیٹا اکبر 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، وہ سیر و شراب ہے۔ ام لیلا سے کہو دعا کریں۔ ام لیلا نے ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے ام لیلا نے تمام بیویوں کو جمع کیا، ام لیلا نے تمام بیویوں کو جمع کیا اور کہا میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا، ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے۔ تمام بیویاں جمع ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملوانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ کسی نے کہا اکبر واپس آئے، کسی نے کہا اکبر واپس آئے۔ حسین مظلوم سے اور شہزادے علی اکبر میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادے علی اکبر نے کہا مولا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو بتا دیتا جنگ کیا ہوتی ہے۔ حسین مظلوم نے کوئی جواب تو نہیں دیا۔ آپ ذرا سوچئے، حسین مظلوم سے پہلی مرتبہ 18 سال کی عمر میں
پہلی مرتبہ شہزادے علی اکبر نے کچھ مانگا ہے، پہلی مرتبہ شہزادے علی اکبر نے کچھ مانگا ہے۔ ابھی تک جب بھی حسین مظلوم نے پوچھا تو ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، پھوپھی اماں سب کچھ پورا کر دے رہی ہیں، پھوپھی اماں سب کچھ پورا کر دے رہی ہیں۔ ذرا سوچئے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جس وقت اکبر نے کہا بابا ایک قطرہ پانی مل جاتا، حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ حسین جیسا صابر زمین کربلا پر بیٹھ کر کے کہا پالنے والے گواہ رہنا، آج وہ اکبر پانی مانگ رہا ہے جس نے پوری زندگی سے میں نے پوچھا، اور اکبر نے ہمیشہ ایک ہی جملہ کہا، پھوپھی اماں سب پورا کر دے رہی ہیں، آج میں اس کو ایک قطرہ پانی نہیں دے پا رہا ہوں۔ اس کے بعد حسین مظلوم نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھ دی۔ اکبر نے اپنا سر فوراً پیچھے کیا، کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں زادارو، اس واقعے سے دو باتیں ظاہر ہو گئی۔ اگر حسین مظلوم کی پیاس کا اندازہ، حسین کب سے پیاسے تھے؟ 7 محرم سے تو یہ ہے کہ سب پیاسے تھے، لیکن حسین کب سے پیاسے تھے کسی کو اندازہ نہیں ہوا۔ بس اکبر نے کے دہن میں جو حسین مظلوم نے زبان دی وہاں اندازہ ہوا کہ حسین کی پیاس کیا ہے۔ اکبر نے فوراً اپنے سر کو پیچھے کیا اور اپنے دہن کو ہٹایا، کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے حسین مظلوم نے اکبر کو رخصت کیا۔ ایک بار تو علی اکبر میدان میں گئے، جانے کے بعد جنگ کی، جنگ کر رہے ہیں، ایک ملعون نے چھپ کر ایک ایسا نیزہ مارا کہ اکبر کے سینے پر لگا۔ شہزادے علی اکبر کے سینے پر جیسے ہی لگا، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے اکبر زین سے زمین کی طرف چلے، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ حسین مظلوم میدان کی طرف چلے۔ اب حسین میدان میں اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ جیسے کوئی نابینا کو جب کوئی سہارا نہ ملے تو اپنے ہر ہاتھ کو ہوا میں لہراتا ہے۔ چونکہ اکبر کی شہادت نے آنکھوں کا نور لے لیا تھا۔ ایک مرتبہ حسین میدان کربلا میں پہنچے، لاشوں کے ڈھیر سے ٹکراتے ہوئے آواز دیا، ہاتھوں کو ہوا میں لہرایا، آواز دی اکبر مجھے آواز دو۔ شہزادے علی اکبر نے آواز دی۔ حسین اکبر کے سراہانے پہنچے۔ ایک مرتبہ باپ بیٹے میں گفتگو ہے، کہا بیٹا کوئی تکلیف؟ کہا سینے میں زخم لگا ہوا ہے۔ کہا کوئی تمنا؟ کہا ہاں، سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں لینے آؤں گا، لیکن لینے نہیں جا پایا، بس آخری مرتبہ سغرا کا دیدار کرا دیجیے۔ بھائی بہن کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، ساری زمینیں پست ہوئیں، زمین مدینہ بلند ہوئی۔ کہا سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں۔ کہا ملے بنی ہاشم میں دیکھو، سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں۔ کہا روضہ رسول پر دیکھو، سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے گھر میں دیکھو، سغرا نظر آئی؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے حجرے میں دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے اپنے حجرے میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ جب آخری رخصت کے لیے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا تھا تو صغرا علی اکبر سے رخصت ہونے کے لیے جب آئیں، جب دیکھا کہ اب علی اکبر چلے جائیں گے تو گئیں ایک تشت میں گیلی مٹی لے کر کے آئیں اور کہا بھیا اس پر اپنے قدموں کے نشان بنا دیجئے تاکہ آپ کی یاد جب آئے گی تو ہم آپ کے قدموں کے نشان کو دیکھ لیا کریں گے۔ ہاں عزادارو، آج اکبر نے کیا دیکھا؟ صغرا اسی قدموں کے نشان پر اپنے رخسار کو رکھ کر کے کہہ رہی بھیا اکبر تم مجھے لینے کب آؤ گے؟ اکبر سے برداشت نہ ہوا، کہا بابا ہاتھوں کو ہٹا لیجئے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ حسین مظلوم نے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا، کہا بیٹا کوئی تکلیف؟ کہا سینے میں زخم لگا ہوا ہے۔ حسین دو زانو ہو کر کے بیٹھے، آستین کو موڑا، ایک مرتبہ نجف کا رک کر کے آواز دی یا علی خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا آسان نہیں ہے۔ یا علی کہہ کر کے انگلیوں کو اکبر کے سینے میں ڈالا، ایک مرتبہ نیزے کی علی کو پکڑا، یا علی کہہ کر نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، روح جسم سے پرواز ہوئی۔ حسین مظلوم نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، خیمے میں لے کر کے آئے، بس آخری جملہ حسین مظلوم نے دیکھا کہ رباب نہیں آئی ہیں، اور حسین مظلوم نے دیکھا ام لیلہ نہیں آئی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا فضا کیا لیلہ کو اکبر کی شہادت کی خبر نہیں ملی؟
کہ لیلا اکبر کے جنازے پر نہیں آئیں گی۔ اب جو فضہ نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ لیلا اپنے خیمے میں چاروں طرف ٹہل رہی تھی۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا بھابھی کیا اکبر کی شہادت کی خبر نہیں ملی؟ کہا نہیں، میرے کانوں میں بھی آواز آئی ہے، لیکن جب سے آواز آئی ہے مجھے خیمے کا در نہیں دکھائی دے رہا ہے، مجھے سہارا دو اکبر کے جنازے پر پہنچنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ لا الہ محمد و آل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ میرے معبود ہماری قوم میں جو مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے، جو پریشان حال ان سب کی پریشانی کو دور کر دے، ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہوں۔